امپارٹنٹ کوشچنز اینڈ دیئر آنسرز. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ وہی سلیکٹ کیے گئے ہیں کوشچنز جو امتحانی پوائنٹ آف ویو سے بہت امپارٹنٹ ہیں، اکثر آتے ہیں پیپر میں، اور اگر آپ یہی تیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا پیپر 100% تیار ہو جائے گا. First year at Harrow. Question number 1. The writer says that the examiners ask questions which students cannot answer and not those which they can answer. Is the complaint just? رائٹر یعنی مصنف کہتا ہے کہ ایگزامینرز وہ سوالات پوچھتے ہیں جن کے اسٹوڈنٹ جواب نہیں دے سکتے، اور وہ سوال نہیں پوچھتے کہ جن کے وہ جواب دے سکتے ہیں. کیا یہ شکایت درست ہے؟ نو، نہیں. دی کمپلینٹ از ناٹ جسٹ. یہ شکایت درست نہیں ہے. اٹ از دا کمپلینٹ آف ڈل اینڈ آئیڈل اسٹوڈنٹس. یہ سست اور نکمے اسٹوڈنٹس کی شکایت ہے. ان فیکٹ، در حقیقت، دا رائٹر ڈڈ ناٹ لائک لیٹن اینڈ میتھمیٹکس. مصنف لاطینی اور ریاضی نہیں کرتا تھا. دیر فور، اسی لیے ہی کوڈ ناٹ آنسر دا کوشچنز اباؤٹ دیز سبجیکٹ. اس لیے وہ ان مضامین سے متعلق سوالات کے جواب نہیں دے سکتا تھا. Question number 2. What sort of questions are asked by your examiners? آپ کے ممتحن یعنی ایگزامینرز کس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں؟ Easy as well as difficult questions are asked by our examiners. They ask questions that can distinguish diligent students from an ordinary one. ہمارے ایگزامینرز آسان سوالات بھی پوچھتے ہیں اور مشکل بھی. وہ ایسے سوالات پوچھتے ہیں جو ایک محنتی اسٹوڈنٹ کو عام اسٹوڈنٹ سے ممتاز کرتے ہیں. Why didn't Churchill do well in the examination? چرچل امتحانات میں بہتر کارکردگی کیوں نہ دکھا سکا؟ چرچل did not do well in the examinations because he did not like Latin and mathematics. The examiner asked questions from these subjects. چرچل امتحانات میں بہتر کارکردگی نہیں دکھا سکا کیونکہ وہ لاطینی اور ریاضی پسند نہیں کرتا تھا. ممتحن حضرات نے انہی مضامین میں سے پوچھے تھے. How did he do his Latin paper? اس نے اپنا لاطینی کا پیپر یا لاطینی کا پرچہ کیسے حل کیا؟ اور یا how did Churchill perform in his entrance examination to Harrow? یہ سوال اس طرح بھی گھوم کے آ سکتا ہے، پھر آ کے آ سکتا ہے. چرچل نے ہیرو میں داخلہ کے امتحان میں کیسی کارکردگی دکھائی؟ He could not answer even a single question in later paper. وہ لاطینی کے پرچے میں ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکا. He wrote his name at the top of the page. اس نے اپنا نام صفحے کے اوپر والے حصے میں لکھا. He wrote down the question 1. اس نے سوال کا نمبر 1 لکھا. Then he put a bracket around it 10. پھر اس نے اس کے گرد ایک بریکٹ ڈال دی اس طرح. Churchill was taught English at Harrow and not Latin and Greek. چرچل کو ہیرو میں انگلش پڑھائی گئی، نہ کہ لاطینی اور یونانی. Was it a gain or loss? کیا یہ فائدہ تھا یا نقصان؟ آنسر: It was a great gain for him to learn English at Harrow.
ہیرو میں انگلش پڑھنا اس کے لیے بہت بڑا فائدے مند ثابت ہوا. اٹ ہیلپ ہم اے گریٹ ڈیل ان ارننگ ہز لائیولیہڈ. اس نے اس کو روزگار کمانے میں بہت مدد دی. He did not feel himself at any disadvantage. چرچل نے خود کبھی کوئی دشواری محسوس نہ کی. Question number 6. What good did his 3 years stay at Harrow do him? چرچل کو ہیرو میں 3 سال کے قیام سے کیا فائدہ ہوا؟ In after years, how did the knowledge of English stand him in good stead? انگلش کے علم نے چرچل کو سالوں بعد اچھا مقام کس طرح دلایا؟ آنسر: In after years, he earned a great benefit out of his knowledge of English. سالوں بعد اس نے انگلش کے علم سے بہت فائدہ اٹھایا. It helped him a great deal in earning his livelihood. اس نے اس کو روزی کمانے میں بہت مدد دی. Why was Churchill biased in favor of boys learning English? چرچل انگلش سیکھنے والے لڑکوں کے حق میں کیوں تھا؟ What is Churchill's advice regarding learning of English? انگلش سیکھنے سے متعلق لڑکوں کو چرچل کی کیا نصیحت ہے؟ اور یا اس طرح سے بھی آتا ہے: Why does Churchill emphasize on learning English? چرچل انگلش سیکھنے پر زور کیوں دیتا ہے؟ تو ان تمام کوشچن کا جو آنسر ہے وہ ایک ہی ہے. چرچل واز ان فیور آف بوائز لرننگ انگلش. چرچل انگلش سیکھنے والے لڑکوں کے حق میں تھا. ہی وڈ میک دیم آل لرن انگلش. وہ چاہتا تھا کہ تمام لڑکے پہلے انگلش سیکھیں. دین ہی وڈ میک دی کلیور ون لرن لیٹن ایز این آنر اینڈ گریک ایز اے ٹریٹ. پھر بعد میں ہوشیار لڑکے بطور اعزاز لاطینی اور بطور انعام یونانی سیکھیں. اٹ ہیلپ ہم اے گریٹ ڈیل ان ارننگ ہز لائیولیہڈ. اس نے اس کو روزی کمانے میں بہت مدد دی. Question number 9. What sort of man was the headmaster at Harrow? Harrow میں ہیڈ ماسٹر کس قسم کا آدمی تھا؟ یا یہ کوشچن اس طرح سے بھی آتا ہے: Why was Churchill admitted to Harrow despite his poor performance? چرچل کو خراب کارکردگی کے باوجود ہیرو میں داخلہ کیوں مل گیا؟ اور یا واٹ از چرچلز opinion about مسٹر ویلڈن؟ مسٹر ویلڈن کے بارے میں مسٹر چرچل کے کیا خیالات تھے؟
Answer. The headmaster, Mr. Weldon, was a wise man. Mr. Headmaster Mr. Weldon ایک ذہین آدمی تھا. He could see beneath the surface. وہ چھپی ہوئی حقیقتوں کو سمجھ لیتا تھا. He could judge the real value of things. وہ چیزوں کی حقیقی اہمیت کو پرکھ لیتا تھا, جج کر لیتا تھا, جان لیتا تھا. He gave admission to Churchill at Harrow. اس نے چرچل کو ہیرو میں داخلہ دے دیا. Question number 10. How did Mr. Somervell teach the students of English? Mr. Somervell students کو انگلش کیسے پڑھاتے تھے؟ اور How did Churchill learn English at Harrow? چرچل نے ہیرو میں انگلش کس طرح سیکھی؟ Answer. Mr. Somervell took a fairly long sentence. Mr. Somervell ایک لمبا جملہ لیتا تھا. He broke it up into its components. وہ اسے اس کے حصوں میں توڑ لیتا تھا. He marked them with black, red, blue and green inks. وہ ان حصوں کو کالی, سرخ, نیلی اور سبز روشنائی سے نشان لگا لیتا تھا. It was a kind of drill. یہ ایک قسم کی مشق تھی. Question number 11. Where was the name of Churchill placed in the list of students newly admitted and why? چرچل کا نام نئے اسٹوڈنٹس کی لسٹ میں کہاں پر اور کیوں رکھا گیا تھا؟ Answer. Churchill was placed in the lowest division because he could not do well in the examination. چرچل کو سب سے نچلے درجے میں رکھا گیا کیونکہ وہ امتحان میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکا تھا. Question number 12. Why did Churchill call the examination an inhospitable region? چرچل نے امتحانات کو ناسازگار حلقہ کیوں کہا تھا؟ Churchill called the examinations an inhospitable region because he did not like Latin and mathematics. The examiner asked questions from these subjects. چرچل نے امتحانات کو ناسازگار حلقہ اس لیے کہا تھا کیونکہ وہ لاطینی اور ریاضی پسند نہیں کرتا تھا. ایگزامنر حضرات نے انہی مضامین میں سے سوالات پوچھے. Question number 13. In which subjects were the examiners interested? ایگزامنر حضرات کن مضامین میں دلچسپی رکھتے تھے؟ The examiners were interested in Latin and mathematics. They asked questions from these subjects. ممتحن حضرات لاطینی اور ریاضی میں دلچسپی رکھتے تھے. انہوں نے انہی مضامین میں سے سوالات پوچھے تھے. Question number 14. Why Churchill was taught only English? چرچل کو صرف انگلش ہی کیوں پڑھائی گئی؟ یا یہ سوال اس طرح سے بھی آتا ہے Why was Churchill not allowed to study Latin and Greek? چرچل کو لاطینی اور یونانی پڑھنے کی اجازت کیوں نہ دی گئی؟ ان دونوں کوسچن کا آنسر ایک ہی ہے. Churchill was placed in the lowest division because he could not do well in the examination. چرچل کو سب سے نچلے درجے میں رکھا گیا کیونکہ وہ امتحان میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکا تھا. Therefore, he was taught only English and not Latin and Greek. اس لیے اسے صرف انگلش ہی پڑھائی گئی نہ کہ لاطینی اور Hitchhiking Across the Sahara, written by G.F. Lamb.
آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا کوشچن آنسر سیشن. Give an idea of the size of Sahara. How does it compare with England? سہارا کے سائز کا تصور پیش کریں. مصنف اس کا انگلینڈ کے ساتھ کس طرح موازنہ کرتا ہے. Sahara is many times the size of Great Britain. It stretches almost the complete width of North Africa. If England is placed in the middle of the Sahara Desert, we should have quite a task to find it. سہارا جسامت میں برطانیہ سے کئی گنا بڑا ہے. یہ شمالی افریقہ کی مکمل لمبائی پر پھیلا ہوا ہے. اگر انگلینڈ کو صحرائے سہارا کے درمیان میں رکھ دیا جائے تو اسے ہمارے لیے تلاش کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. What had Christopher's foster mother to do with his desire to see distant places? کرسٹوفر کی دور دراز کے مقامات دیکھنے کی خواہش سے اس کی رضائی ماں سے کیا تعلق بنتا ہے. His foster mother used to threaten to send him to Timbuktu. Instead of alarming him, this name aroused in him a keen desire to visit the distant places. اس کی رضائی ماں اسے ٹمبکٹو بھیج دینے کی دھمکی دیا کرتی تھی. اس دھمکی نے اسے خوفزدہ کرنے کی بجائے اس کے اندر دور دراز مقامات کو دیکھنے کی شدید خواہش پیدا کر دی. How did he manage to get a seat in the weapon carrier? کرسٹوفر ہتھیاروں سے لدی گاڑی میں نشست حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہوا. He managed to get a seat in the weapons carrier by producing a permit from the War Ministry. Later on, the permit had been cancelled. However, the officer could not see the stamp of cancellation. وزارت جنگ کا اجازت نامہ دکھا کر وہ ہتھیاروں سے لدی گاڑی میں نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. اجازت نامہ بعد میں کینسل ہو گیا تھا تاہم آفیسر کینسل ہونے کی مہر نہ دیکھ سکا تھا. What was the most noticeable feature of the desert city named گردایا؟ صحرائی شہر گردایا کی سب سے نمایاں بات کیا تھی. The most noticeable feature of the desert city named Gardaya was flies. Food was covered with them. Even the faces of children were covered with flies. صحرائی شہر گردایا کی سب سے نمایاں بات مکھیاں تھی. کھانے کی ہر چیز ان سے ڈکی ہوئی تھی حتیٰ کہ بچوں کے چہرے بھی ان سے ڈکے ہوئے تھے. How did they manage to drive the heavy truck in the trackless desert with its soft sand? بے راستہ صحرا میں اس کی نرم ریت پر انہوں نے بھاری ٹرک چلانے کا انتظام کیسے کیا. They managed to drive the heavy truck in the trackless desert with its soft sand by placing strips of steel mesh together. Thus, they made a runway for the wheels to move on. بے راستہ صحرا میں اس کی نرم ریت پر انہوں نے بھاری ٹرک چلانے کا انتظام کرنے کے لیے لوہے کی جالیاں کٹھی رکھ دیں. اس طرح انہوں نے ایک رن وے سا بنا دیا تاکہ پہیے اس پر آگے بڑھ سکیں. What did the driver of the truck tell Christopher about 3 Englishmen who had attempted to cross the desert? ٹرک کے ڈرائیور نے کرسٹوفر کو ان 3 انگریزوں کے بارے میں کیا بتایا جنہوں نے صحرا عبور کرنے کی کوشش کی. The driver of the truck told Christopher about 3 Englishmen who had attempted to cross the desert. Their cart had become stuck in a sand dune. 3 days later, they were found dead. They had tried to drink radiator water and oil of crankcase. ٹرک کے ڈرائیور نے کرسٹوفر کو ان 3 انگریزوں کے بارے میں بتایا جنہوں نے صحرا عبور کرنے کی کوشش کی تھی. ان کی کار ریت کے ٹیلے میں دھنس گئی تھی. 3 دن بعد وہ مردہ پائے گئے. انہوں نے ریڈیٹر کا پانی اور کرینک کیس کا تیل بھی پینے کی کوشش کی تھی. Give an account of the little town named Algolia and compare it with Insala, bringing out the difference between the two. Algolia نامی چھوٹے سے قصبے کی تفصیلات بیان کریں اور اس کا موازنہ انسلا سے کرتے ہوئے ان دونوں کے درمیان فرق بیان کریں. انسلا بھی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. Algolia was a true oasis. This little town had plenty of water, palm trees and fruit trees. On the other hand, Insala was a barren desert
It was fighting for its survival. एल्गोलिया एक की नखलिस्तान था. इस छोटे से कस्बे में कसरत से पानी, खजूरों के दरख्त और फलों के दरख्त थे, जबकि इंसाला एक वीरान सहरा था. ये अपनी बका की जंग लड़ रहा था. What do you know of Professor Claude Blanc-Gernon? How did he save the hero's life towards the end of the hitchhike? आप प्रोफेसर क्लाड ब्लान-गर्नन के बारे में क्या जानते हैं? हिच हाइक के इख्तिताम पर उसने हीरो की जिंदगी कैसे बचाई? The professor was a Frenchman. He had devoted himself to help Tauric people. He was Christopher's guide, host, and friend. He saved hero's life by connecting the desert patrol for help. प्रोफेसर क्लाड ब्लान-गर्नन एक फ्रांसीसी था. उसने अपनी जिंदगी टॉरिक लोगों के लिए वक्फ की हुई थी. वो क्रिस्टोफर का गाइड, मेजबान और दोस्त था. उसने सहरा में गश्त करने वाली गाड़ियों से राबता करके हीरो की जिंदगी बचाई. Describe the events leading to the killing of a camel. What sort of water did they get from its stomach? ऊंट ज़िबा करने का सबब बनने वाले वाक़यात बयान करें. उन्हें उसके मैदे से किस किस्म का पानी मिला? Christopher and his companions went from well to well but found no water. Therefore, they killed a camel. They got water from its stomach. This was greenish fluid like thin blood. क्रिस्टोफर और उसके साथी बहुत से कुओं पर गए, लेकिन उन्हें पानी ना मिला. इसलिए उन्होंने एक ऊंट ज़िबा किया. उन्होंने मैदे से पानी हासिल किया. ये सब्जी माइल पतले खून की तरह का माए था. Describe the journey through the land of thirst and death. प्यास और मौत की सरजमीन पर सफ़र का हाल बयान करें. The journey through the land of thirst and death was very difficult. They came across dried up water holes. They faced a sandstorm. A snake also attacked Christopher but could not bite him. प्यास और मौत की सरजमीन का सफ़र बहुत ही मुश्किल था. उनका सामना खुश्क कुओं से हुआ. उन्होंने रेतीले तूफान का सामना किया. एक सांप ने भी क्रिस्टोफर पर हमला किया, लेकिन वो काट नहीं सका. Describe the stay at Inn Aben Garrett. How did Christopher manage to get water there? इन एबन गैरेट में क्याम का हाल बयान करें. क्रिस्टोफर ने वहां पानी हासिल करने का इंतजाम किस तरह से किया? At Inn Aben Garrett, the only building was a burj. There was 275 meters deep well. Christopher used the wire of his recording machine to draw water from the well. इन एबन गैरेट में वाहिद इमारत एक बुर्ज था. वहां पर एक 275 गहरा कुआं था. क्रिस्टोफर ने अपनी रिकॉर्डिंग मशीन की तार इस्तेमाल करके कुएं से पानी निकाला. What do you know about रॉबर्ट क्रिस्टोफर? रॉबर्ट क्रिस्टोफर के बारे में आप क्या जानते हैं? Robert Christopher was an American. He started hitchhiking the Sahara in 1956. रॉबर्ट क्रिस्टोफर एक अमरीकी था. उसने 1956 में सहारा का सफर शुरू किया. How did Christopher learn camel riding and why? क्रिस्टोफर ने ऊंट की सवारी कैसे सीखी और क्यों सीखी? To visit the Tauric king, Christopher had to learn camel riding. It proved to be a hard experience for Christopher. During his lesson, he was thrown onto the ground for 4 times. टॉरिक बादशाह से मिलने के लिए क्रिस्टोफर को ऊंट की सवारी सीखना पड़ी. ये क्रिस्टोफर के लिए तल्ख तजर्बा साबित हुआ. अपने पहले सबक के दौरान उसे 4 मरतबा जमीन पर गिराया गया. Alexander Fleming. Important questions and their answers. What are antiseptics and what is the antiseptic method? Antiseptics क्या हैं और antiseptic method क्या है? The chemicals that kill harmful germs are called antiseptics. ऐसे तमाम केमिकल्स जो
نقصان دہ جرمز یعنی جراثیم کو مارتے ہیں انہیں اینٹی سیپٹکس کہتے ہیں. The use of these chemicals to prevent infection is called antiseptic method. اور ان کیمیکل کو استعمال کرتے ہوئے انفیکشن کو روکنا اینٹی سیپٹک میتھڈ کہلاتا ہے. What was the chief defect of antiseptic method? اینٹی سیپٹک میتھڈ کا سب سے بڑا نقص کیا تھا؟ The chief defect of antiseptic method was that the cells of the body were also destroyed by the chemicals along with the germs. ان اینٹی سیپٹک جو کیمیکلز تھے ان کا سب سے بڑا یہی نقص تھا، سب سے بڑا یہی نقصان تھا کہ ان کی وجہ سے جراثیم کے ساتھ ساتھ جو باڈی کے سیلز ہوتے ہیں وہ بھی تباہ ہو جاتے تھے، ختم ہو جاتے تھے. It did more harm than cure. یہ علاج سے زیادہ نقصان پہنچاتے تھے. Give an account of early life of Fleming. فلیمنگ کی ابتدائی زندگی کے حالات بیان کریں. Fleming was born in 1881 in Ayrshire. فلیمنگ 1881 کو آئر شائر میں پیدا ہوا. آئر شائر اس کے شہر کا نام ہے. He got his early education from village school. اس نے اپنی ابتدائی تعلیم گاؤں کے اسکول سے ہی حاصل کی. At 10 he went to Darwell School. 10 سال کی عمر میں وہ ڈارول اسکول چلا گیا. At 14 he went to London to study at the Regent Street Polytechnic. 14 سال کی عمر میں وہ لندن کے ریجنٹ اسٹریٹ پولی ٹیکنک میں تعلیم حاصل کرنے چلا گیا. At 16 he became a clerk in a shipping firm. اور 16 سال کی عمر میں وہ ایک شپنگ جو تھی فرم جہاز سازی کی اس میں کلرک بھرتی ہو گیا. At 20 he joined St. Mary Medical School. اور 20 سال کی عمر میں وہ سینٹ میری میڈیکل اسکول پڑھنے چلا گیا. What part is played by the white cells in the blood of a human body? انسانی جسم کے اندر جو بلڈ میں وائٹ سیلز ہوتے ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے؟ یا یہ کوشچن اس طرح سے بھی آتا ہے What is the importance of leukocytes in human blood? انسانی جسم میں لیوکوسائٹ کی اہمیت کیا ہے؟ وائٹ سیلز اور لیوکوسائٹس in the blood of a human body are natural defense against diseases. انسانی جسم کے خون میں موجود وائٹ سیلز جنہیں ہم لیوکوسائٹ بھی کہتے ہیں بیماری کے خلاف قدرتی مدافعت ہوتے ہیں. When germs enter the body, white cells attack them. جب کوئی بھی بیماری کے جراثیم جسم میں داخل ہوتے ہیں تو وائٹ سیل ان پر حملہ کر دیتے ہیں. They kill the harmful germs. اور وہ نقصان دینے والے جراثیم کو ہلاک کر دیتے ہیں. Describe when and how Fleming discovered penicillin. یہ بیان کریں کہ فلیمنگ نے پینسلین کب اور کس طرح دریافت کی. In 1928, Fleming was observing a culture plate in his laboratory. 1928 میں فلیمنگ اپنی لیبارٹری میں کلچر پلیٹ کا مشاہدہ کر رہا تھا. A fungus came flying. ایک فنگس اڑتی ہوئی کہیں سے آئی. It fell on the culture. اور یہ کلچر پلیٹ پر گر گئی. It killed the germs. اس نے جرمز یعنی جراثیم کو مار دیا. He called it penicillin. اس نے اس کو پینسلین کا نام دیا. In what respect the penicillin better than the chemical antiseptic? پینسلین کس طرح دوسرے کیمیائی جراثیم کش ادویات کے مقابلے میں بہتر ہے؟ یا یہ سوال اس طرح آتا ہے How is penicillin different from carbolic acid? پینسلین کاربولک ایسڈ سے کس طرح مختلف ہے؟
جو دوسرے کیمیکل استعمال ہوتے تھے ان کو کاربولک ایسڈ بھی کہتے ہیں. کیمیکل اینٹیسیپٹکس یعنی کاربولک ایسڈ ہارم دی وائٹ سیلز آف دا باڈی. کیمیکل اینٹیسیپٹک یعنی کہ کاربولک ایسڈ جسم کے وائٹ سیل کو نقصان پہنچاتے ہیں. پینسلین ڈز ناٹ ہارم دیم. پینسلین انہیں نقصان نہیں پہنچاتی. دیئر فور پینسلین از بیٹر دین دا کیمیکل اینٹیسیپٹکس. اس لیے پینسلین دوسرے کیمیکل اینٹیسیپٹکس کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. واٹ ڈو یو نو آف دا آکسفورڈ ٹیم. آپ آکسفورڈ ٹیم کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ The Oxford team included of trained chemists and bacteriologists. آکسفورڈ کی ٹیم میں ٹرینڈ یعنی تربیت یافتہ کیمسٹ اور بیکٹیریالوجسٹ تھے. They had all the equipments. ان کے پاس تمام equipments یعنی ضروری ساز و سامان موجود تھا. After a long hard struggle, they produced penicillin in concentrated form. ایک طویل کوشش کے بعد وہ پینسلین کو کنسنٹریٹڈ یعنی گاڑھی شکل میں بنانے میں کامیاب ہو گئے. ہاؤ ڈڈ دے میک پینسلین مور افیکٹو. انہوں نے یعنی کہ آکسفورڈ ٹیم نے پینسلین کو زیادہ افیکٹو یعنی مؤثر کس طرح بنایا، کیسے بنایا؟ In its crude form, penicillin could not be used in the treatment of disease. اپنی کروڈ فارم میں یعنی خام شکل میں پینسلین بیماری کے علاج میں استعمال نہیں کی جا سکتی تھی. The Oxford team made penicillin more effective by concentrating it. آکسفورڈ کی ٹیم نے پینسلین کو زیادہ کنسنٹریٹڈ یعنی گاڑھا بنا کر زیادہ اس کو مؤثر بنا دیا. Write a note on penicillin as a wonder drug. پینسلین بطور ونڈر ڈرگ یعنی حیرت انگیز دوائی نوٹ لکھیں. یا یہ سوال اس طرح سے بھی آتا ہے Why was penicillin hailed as a wonder drug? پینسلین کو ونڈر ڈرگ کے طور پر کیوں جانا جاتا ہے؟ پینسلین was called a wonder drug. پینسلین کو ایک حیرت انگیز دوائی کہا جاتا ہے. It had no toxic effect on white cells. وائٹ سیل پر اس کے کوئی نقصان دہ اثرات بالکل نہیں تھے. It saved countless lives. اس نے لا تعداد جانیں بچائیں. It was the strongest weapon against disease. اور بیماریوں کے خلاف یہ ایک بہت زیادہ مضبوط ہتھیار تھا. Was Fleming پراؤڈ آف ہز ڈسکوری. کیا فلیمنگ اپنی دریافت پر پراؤڈ تھا یعنی مغرور تھا؟ یا یہ سوال اس طرح سے آتا ہے واٹ واز دا ریئیکشن آف فلیمنگ وین ہی ریسیوڈ آنر اینڈ پرائزز. اعزازات اور انعامات وصول کر کے فلیمنگ کے کیا تاثرات ہوتے تھے؟ فلیمنگ واز ناٹ پراؤڈ آف ہز ڈسکوری. فلیمنگ اپنی دریافت پر بالکل بھی پراؤڈ نہیں تھا، مغرور نہیں تھا. ہی واز ماڈسٹ اینڈ ہمبل. وہ بہت ہی منکسر اور عاجز تھا. He said وہ کہتا تھا I did not do anything. Nature makes penicillin. I just found it. میں نے کچھ نہیں کیا. قدرت پینسلین بناتی ہے، میں نے تو اسے جسٹ دریافت کیا ہے. Why couldn't penicillin have been discovered in the research laboratories of America? امریکہ کی ریسرچ لیبارٹریز میں پینسلین کیوں نہ ایجاد کی جا سکتی تھی؟ یا یہ سوال اس طرح سے آتا ہے What was the condition of the laboratories in Detroit? ڈیٹرائٹ میں لیبارٹریز کی حالت کیسی تھی؟ The research laboratories of America were dustless. امریکہ کی ریسرچ لیبارٹریاں گرد و غبار سے بالکل پاک تھیں. There was no way in for the spores of a common mold. وہاں کامن مولڈ کے سپور آنے کا راستہ نہیں تھا، یعنی جو جراثیم پیدا کرتے ہیں بیماری وہ نہیں آ سکتے تھے. Therefore, penicillin could not have been discovered in the research laboratories of America. اس لیے امریکہ کی ریسرچ لیبارٹریز میں پینسلین ایجاد نہیں کی جا سکتی تھی.
Fleming's achievement paved the way for the other discoveries in the medical field. فلیمنگ کے کارنامے نے میڈیکل کے میدان میں دوسری دریافتوں کے لیے راستہ ہموار کیا. What are they؟ وہ کون سی دریافتیں ہیں؟ Fleming's achievement opened up new world of science. فلیمنگ کے کارنامے نے سائنس کی نئی راہیں کھول دیں. He inspired others to discover new antibiotics. اس نے دوسرے لوگوں کو اینٹی بایوٹکس دریافت کرنے کے لیے بہت زیادہ انسپائر کیا، متاثر کیا. He provoked researchers to work more on mold and fungi. اس نے ریسرچر یعنی محقق حضرات کو اس چیز پر اکسایا کہ مولڈ اور فنجائی پر مزید اپنا کام تیز کریں. What was the major problem during the warfare؟ دوران جنگ سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ Wound infection was the major problem during the warfare. زخموں کا انفیکشن ہو جانا یعنی جراثیم زدہ ہو جانا دوران جنگ سب سے بڑا مسئلہ تھا. Both aseptic and antiseptic method had failed to cure infections. دونوں طریقے یعنی aseptic اور antiseptic انفیکشن کو روکنے میں ناکام ہو چکے تھے. Why was the use of carbolic acid abandoned؟ کاربولک ایسڈ کا استعمال کیوں روک دیا گیا، چھوڑ دیا گیا؟ یا یہ سوال اس طرح سے آتا ہے What was the problem in using carbolic acid؟ کاربولک ایسڈ کو استعمال کرتے رہنے میں کیا مسائل تھے؟ The use of carbolic acid was abandoned because cells of body were also destroyed by the chemicals along with the germs. کاربولک ایسڈ کا استعمال اس لیے چھوڑ دیا گیا، ترک کر دیا گیا کیونکہ اینٹی بایوٹک جو تھیں وہ ان کیمیائی وادوں کی وجہ سے جراثیم کے ساتھ ساتھ جسم کے وائٹ سیل بھی تباہ ہو جاتے تھے. It did more harm than cure. اس نے فائدے سے زیادہ، علاج سے زیادہ نقصان پہنچایا. How and when did Fleming discover lysozyme؟ فلیمنگ نے لائسوزائم کب اور کیسے دریافت کیا؟ In 1922 فلیمنگ was examining his nasal secretions. 1922 میں فلیمنگ اپنے ناک کی رطوبتوں کا معائنہ کر رہا تھا. He found a substance that killed germs on the plate. اس نے ایک ایسا سبسٹانس یعنی مادہ دیکھا جس نے پلیٹ پر موجود جراثیم کو مار دیا. He called it lysozyme. اس نے اسے لائسوزائم کا نام دیا. However, Fleming's services for mankind acknowledged. انسانیت کے لیے فلیمنگ کی خدمات کا اعتراف کیسے کیا گیا؟ Fleming's services for mankind were acknowledged. انسانیت کے لیے فلیمنگ کی سروسز یعنی خدمات کا اعتراف کیا گیا. He was honored everywhere. اس کی ہر جگہ پر احترام اور عزت کی گئی. He was knighted in 1944. 1944 میں اسے نائٹڈ یعنی سر کا خطاب ملا. He was awarded Nobel Prize in 1945 اور 1945 میں اسے نوبل پرائز سے نوازا گیا. Why was Fleming's family called doctor's family؟ فلیمنگ کے خاندان کو ڈاکٹروں کا خاندان کہا جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ One of his brothers was an oculist. اس کا ایک بھائی ماہر امراض چشم تھا. Two others became opticians. دوسرے دو بھائی اینک ساز تھے. His sisters were married to doctors. اس کی بہنوں کی شادیاں ڈاکٹر سے ہوئی تھیں. Thus they became a medical family. اس طرح اس کا خاندان ڈاکٹروں کا خاندان کہلایا جانے لگا. Who two men revolutionized the theory and practice of science؟ کن دو آدمیوں نے طب کے نظریے اور دائرۂ عمل میں انقلاب برپا کر دیا؟ وہ کون سے دو آدمی تھے؟ پاستر ڈسکور جرم. پاستر نے جراثیم دریافت کیے. لسٹر killed them اور لسٹر نے ان کو مارنے کا طریقہ بیان کیا. These two men revolutionized the theory and practice of science.
ان دو آدمیوں نے طب کے نظریے اور دائرۂ عمل میں انقلاب برپا کر دیا. Who discovered germs and who killed them? جراثیم کس نے دریافت کیے اور کس نے ان کو مارنے کا طریقہ دریافت کیا؟ پاستر ڈسکورڈ جرمز، پاستر نے جرمز یعنی جراثیم کو دریافت کیا. لسٹر کل دیم، اور لسٹر نے انہیں مارنے کا طریقہ دریافت کیا. ہاؤ ڈیڈ لسٹر یوز اینٹی سیپٹک میتھڈ ان ہز پیشنٹ؟ لسٹر نے اپنے مریضوں پر اینٹی سیپٹک کا طریقے کو کیسے استعمال کیا؟ یا یہ سوال اس طرح سے آتا ہے، ہاؤ ڈیڈ لسٹر یوٹیلائز کاربولک ایسڈ ان ہز پیشنٹ؟ لسٹر نے اپنے مریضوں پر کاربولک ایسڈ کیسے استعمال کیا؟ لسٹر اسٹرلائزڈ ہز انسٹرومنٹس ود کاربولک ایسڈ. لسٹر اپنے انسٹرومنٹ یعنی آلات کو کاربولک ایسڈ کی مدد سے جراثیم سے پاک کر لیتا تھا. ہی آلسو یوز کاربولک ایسڈ ٹو کل دا جرمز آف ہز سراؤنڈنگ. وہ کاربولک ایسڈ کو استعمال کر کے اپنے سراؤنڈنگ یعنی ارد گرد کے جراثیم کو بھی مار ڈالتا تھا. لوئی پاستر. Important questions and their answers. Describe the early life of Pasteur. پاستر کی ارلی لائف یعنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بیان کریں. یا یہ سوال اس طرح آتا ہے، ہاؤ ڈیڈ پاستر اسٹارٹ ہز پروفیشنل کیریئر؟ پاستر نے اپنا پروفیشنل کیریئر، اپنے حقیقی زندگی کا آغاز کیسے کیا؟ Pasteur was born at Dole in Jura district of France in 1822. پاستر ڈول کے مقام پر ضلع جورا میں فرانس میں 1822 میں پیدا ہوا. He was sent to school at the communal college. اسے کمیونل کالج کے اسکول میں بھیجا گیا. He graduated in science and arts from Besançon. اس نے بیسنکن سے آرٹس اور سائنس دونوں میں گریجویشن مکمل کی. He was included in the college staff. اس کو کالج کے سٹاف میں شامل کر لیا گیا. He got 4th position in the entrance examination. اس نے entrance examination یعنی مقابلے کے امتحان میں 4تھی پوزیشن حاصل کی. Give some instances of Pasteur's patriotism. پاستر کے جذبہ حب الوطنی کی کچھ مثالیں دیں. یا یہ کوشچن اس طرح آتا ہے، وائی پاستر واز کالڈ اے پیٹریوٹ مور دین اے سائنٹسٹ؟ پاستر کو سائنٹسٹ سے زیادہ ایک محب وطن انسان کے طور پر جانا جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ ہی واز اے بورن پیٹریوٹ. وہ ایک سچا محب وطن شہری تھا. He enrolled himself in National Guard. اس نے نیشنل گارڈ میں اپنے آپ کو انرول کروایا. He donated all his worldly wealth. اس نے اپنی ساری کی ساری دنیاوی دولت ڈونیٹ کر دی یعنی وقف کر دی. He returned his PhD degree of German University. اس نے جرمن یونیورسٹی کی PhD کی ڈگری واپس کر دی. یعنی جب جرمنی کی اور فرانس کی آپس میں جنگ لڑی تو اس نے PhD کی ڈگری جو اس نے جرمن یونیورسٹی سے حاصل کی تھی وہ واپس کر دی. اس لیے اس کو زیادہ محب وطن کے طور پر جانا جاتا ہے. What do we mean by spontaneous generation? Spontaneous generation سے کیا ہماری مراد ہے؟ یا یہ سوال اس طرح سے آتا ہے، What is Pasteur's great contribution to the medical field? پاستر کی میڈیکل فیلڈ میں سب سے بڑی خدمت کون سی ہے؟ Spontaneous generation is a theory of production of living organism from non-living matter. Spontaneous generation ایکچولی ایک تھیوری ہے جس کے مطابق لیونگ آرگنزم یعنی جاندار اشیاء بے جان مادے سے پیدا ہو سکتی ہیں. اٹ از آلسو کالڈ آٹوجینیسس. اس کو آٹوجینیسس بھی کہتے ہیں. پاستر پرووڈ اٹ رانگ. پاستر نے اس تھیوری کو غلط ثابت کر دیا. اس نے ثابت کر دیا کہ جاندار اشیاء سے ہی پیدا ہوتی ہیں. How did Pasteur prove that spontaneous generation was not a fact?
اس نے یہ کیسے ثابت کیا کہ سپونٹینیس جنریشن ایک حقیقت نہیں ہے؟ He proved that if a substance is heated for a long time to destroy all life and air in contact with it is filtered, then the substance does not alter. اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر کسی مادے کو، ایک سبسٹانس کو ایک لمبے دیر تک، کافی دیر تک اس کو اتنا گرم کر دیا جائے کہ اس میں موجود جتنی زندگی ہے، یعنی بیکٹیریا، وائرس وغیرہ ختم ہو جائے، اور اس کے ساتھ جو ایئر ہے اس کو بھی فلٹر کر لیا جائے، تو پھر وہ سبسٹانس آلٹر نہیں ہوتا، تبدیل نہیں ہوتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. بیکٹیریا ڈو ناٹ ڈیولپ ان اٹ، تو بیکٹیریا اس میں پیدا نہیں ہوتے. ڈسکرائب دی امپورٹینس اینڈ پاپولیرٹی آف سلک وارم انڈسٹری ان فرانس. فرانس میں سلک وارم انڈسٹری یعنی ریشم سازی کی صنعت کی اہمیت اور اس کی مشہور جو معروف وہ تھی انڈسٹری، اس کے بارے میں بیان کریں. What help did Pasteur render in curing the silkworm disease in his country? اس نے اپنے ملک میں سلک وارم انڈسٹری کے لیے کیا خدمات سر انجام دی؟ سلک وارم انڈسٹری یعنی ایسی صنعت ہوتی ہے جس میں ریشم کے کیڑے پالے جاتے ہیں اور ان سے ریشم حاصل کیا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں اس کی کیا خدمات ہیں؟ How are your silkworms doing was a common greeting in France. آپ کے ریشم کے کیڑے کیسے ہیں؟ فرانس میں یہ ایک عام گریٹنگ تھی، یعنی جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو یہی سوال پوچھتے تھے. Every family had a room for rearing silkworms. ہر خاندان کے گھر میں ایک کمرہ ایسا ہوتا تھا جس میں وہ ریشم کے کیڑے پالتے تھے. دس شوز دی امپورٹینس اینڈ پاپولیرٹی آف دا سلک وارم انڈسٹری. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سلک وارم انڈسٹری کتنی مشہور و معروف تھی اور اس کی اہمیت کس قدر زیادہ تھی. پاستر ڈسکورڈ دی کازز آف سلک وارم ڈیزیز. پاستر نے سلک وارم کی جو بیماریاں تھیں، ریشم کے کیڑوں کی بیماریاں، ان کی بنیادی وجہ ڈھونڈ نکالی. ہی آسکڈ دی پیپل ٹو اوائڈ انہیلتھی کنڈیشنز. اس نے لوگوں سے کہا کہ غیر صحت مندانہ جو آپ کے حالات ہیں ان سے پرہیز کریں، ان سے دور رہیں، یعنی اپنے کیڑوں کو صحت مندانہ ماحول پرووائڈ کریں. How did Pasteur discover the treatment for cattle disease anthrax? مویشیوں کی ایک بیماری ہوتی ہے جس کا نام ہے اینتھریکس. تو پاستر نے اس کا علاج کیسے ڈھونڈا، کیسے دریافت کیا؟ He grew anthrax weakened germs. اس نے اینتھریکس کے کمزور جراثیم پالے. He proved that these weakened germs could protect the animals from the disease. اس نے ثابت کیا کہ یہ کمزور جراثیم دراصل ان جانوروں کو اس بیماری سے بچائیں گے. This protective treatment saved millions of animals. اس حفاظتی تدابیر نے، اس حفاظتی علاج نے کئی لاکھوں جانوروں کی زندگیوں کو بچایا. How did Pasteur discover the method of making vaccines? ویکسین بنانے کا طریقہ پاستر نے کیسے دریافت کیا؟ پاستر انجیکٹڈ ویکنڈ جرمز ٹو ویریس برڈز. پاستر نے کمزور جراثیم کو مختلف پرندوں میں لگایا، انجیکٹ کیا، انجیکشن کے ذریعے. دا برڈز فیل ill but recovered. وہ پرندے بیمار ضرور ہوئے لیکن جلدی صحت یاب ہو گئے. دین ہی انجیکٹڈ دا برڈز ود دا مکسچر آف اسٹرانگ اینڈ ویک جرمز. پھر اس نے کمزور اور طاقتور جراثیم کو مکس کر کے ان کے ٹیکے پرندوں کو لگائے. دا برڈز ڈڈ ناٹ بیکم ill. وہ پرندے بیمار نہ ہوئے. thus پاستر ڈسکورڈ دا میتھڈ آف میکنگ ویکسین. اس طرح پاستر نے ویکسین بنانے کا طریقہ ایجاد کر لیا. Give an account of Pasteur's treatment of hydrophobia, جس کو ریبیز بھی کہتے ہیں, and how he cured the first patient suffering from it. ریبیز یا ہائیڈروفوبیا کے مرض کا علاج، اس کا طریقہ کار، اس کا علاج اس نے کیسے کیا
اور پہلا جو مریض تھا اس کا علاج کیسے کیا. پہلا مریض جو اس بیماری میں مبتلا تھا اس کا علاج کیسے کیا. پاسٹر ایکسپوز دا اسپائنل کارڈ آف ریبڈ ریبٹس ٹو ڈرائی ایئر. پاسٹر نے ایک پاگل خرگوش کے اسپائنل کارڈ کو ہوا میں خشک کیا. اٹ ویکنڈ اٹ. اس سے وہ کمزور پڑ گیا، یعنی اس کے جراثیم کمزور پڑ گئے. ہی انجیکٹڈ اٹ ٹو ڈاگز. اس نے ان کمزور جراثیم کو کتوں کو انجیکٹ کیا. they became immune to hydrophobia. اس سے وہ ہائیڈروفوبیا کے خلاف ان میں قوت مدافعت پیدا ہو گئی. He cured the first patient suffering from hydrophobia by injecting him for 10 days. اس نے اپنے پہلے مریض کا علاج اس طرح کیا کہ اسے 10 دن تک اس کو ہائیڈروفوبیا کے جو اس نے بنائے تھے ٹیکے وہ لگائے. 10 دن تک اس کا علاج کرتا رہا، وہ مریض ٹھیک ہو گیا. How did pastor show the way to other scientists? پاسٹر نے دوسرے سائنسدانوں کو کیسے شوق ان میں پیدا کیا کہ وہ بھی کوئی ایجادات کریں. Give an account of the discoveries. تو یہ بھی بتائیں کہ اس دوران کون کون سی ڈسکوریز ہوئی ہیں، کون سی ایجادات ہوئی ہیں. Pastor's work opened up new ways for other scientists. پاسٹر کے کاموں نے دوسرے سائنسدانوں کے لیے بھی ایک راہ دکھلائی کہ وہ بھی کوئی کام کریں. In these 10 years, ان 10 سالوں میں، یعنی between 1880 and 1890، 1880 اور 1890 کے درمیانی 10 سالوں میں the other scientists discovered the germs of consumption, diphtheria, typhoid, lockjaw, cholera and Malta fever. دوسرے سائنسدانوں نے کنسمپشن، ڈفتیریا، ٹائیفائڈ، لاک جا، کالرا اور مالٹا فیور کے خلاف جو ان کے جو جراثیم تھے وہ دریافت کی اور ان کی بیماریوں پر بھی تحقیق کی. What did happen to pastors on his wedding day? اپنی شادی والے دن پاسٹر کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. Pastor was much buried in his work. پاسٹر اپنے کام میں بہت زیادہ کھویا ہوا تھا. On the wedding day، اپنی شادی والے دن، he entirely forgot the ceremony. وہ اس تقریب کو مکمل طور پر بھول گیا کہ آج میری شادی ہے. He was brought by a friend. اسے ایک دوست کے ذریعے لایا گیا کہ آج آپ کی شادی ہے. What is hydrophobia اور ریبیز؟ ہائیڈروفوبیا یا ریبیز کیا چیز ہے؟ ریبیز اور ہائیڈروفوبیا is caused by the bite of a mad dog. ریبیز یا ہائیڈروفوبیا ایک پاگل کتے کے کاٹنے سے پیدا ہوتی ہے. Its signs are، اس کی علامات مندرجہ ذیل ہیں. Restlessness، بے چینی، بے آرامی. Shudders at the least breath of air، ہوا کا معمولی جھونکا بھی آئے تو بہت سخت سردی لگتی ہے. Thirst، پیاس. Impossibility of swallowing، اور کوئی چیز نگلنا مشکل ہو جاتا ہے. And the fits، اور دورے پڑتے ہیں. Why was pastor rejected from the army؟ پاسٹر کو آرمی سے کیوں ریجیکٹ کر دیا گیا تھا؟ یا یہ سوال اس طرح آتا ہے Why did the military authorities not select pastor؟ ملٹری اتھارٹیز یعنی آرمی کے اتھارٹیز نے پاسٹر کو کیوں نہیں سلیکٹ کیا؟ اس نے آرمی میں درخواست دی تھی تو اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. What was the reason؟ پاسٹر was rejected from the army، پاسٹر کو آرمی سے ریجیکٹ کر دیا گیا because he was a half paralyzed man، کیونکہ وہ نیم مفلوج شخص تھا. اس کو ارلی ایج میں فالج کا اٹیک ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ جسمانی طور پر تو مفلوج ہو گیا تھا لیکن ذہنی طور پر وہ بالکل صحیح تھا اور اس نے سینکڑوں کے حساب سے بلا مبالغہ ایجادات کی ہیں، بہت زیادہ. How did pastor tease or embarrass his professor of chemistry؟ پاسٹر اپنے کیمسٹری کے پروفیسر کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا، اسے زحمت دیتا تھا. کیسے؟ کیا وجہ تھی؟ کس وجہ سے؟ پاسٹر واز گریٹلی انٹرسٹڈ ان کیمسٹری، پاسٹر کا
کیمسٹری میں بہت زیادہ لگاؤ تھا، وہ اس میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا تھا. ہی یوز ٹو embarrass his professor with unanswerable questions. وہ اپنے پروفیسر سے ایسے سوالات کرتا تھا جن کا جواب دینا پروفیسر کے لیے ممکن نہیں تھا، تو اس طرح وہ ایک لحاظ سے اس کے لیے زحمت بن گئی تھی. مصطفیٰ کمال. Important question answers. What was the attitude of Turkish government toward the Allies after World War I? پہلی جنگ عظیم کے بعد ٹرکش گورنمنٹ یعنی ترکی کی حکومت کے ایلائز کے بارے میں کیا رویہ تھا؟ The attitude of Turkish government toward the Allies after World War I was cooperative. پہلی جنگ عظیم کے بعد ٹرکش گورنمنٹ کا رویہ ایلائز کے ساتھ یعنی اتحادیوں کے ساتھ بہت ہی کوآپریٹو تھا، وہ تعاون کر رہے تھے. پادشاہ وانٹیڈ ٹو کوآپریٹ ود ایلائز. پادشاہ یہ چاہتا تھا کہ ایلائز کے ساتھ تعاون کرے یعنی کہ اتحادیوں کے ساتھ. Why was مصطفیٰ کمال sent to Anatolia? مصطفیٰ کمال کو اناتولیا کیوں بھیجا گیا؟ There started a revolt against allies in Anatolia. اناتولیا میں ایلائز کے خلاف ایک بغاوت شروع ہوگی. This caused alarm among the allies. اس کی وجہ سے ایلائز یعنی کہ اتحادیوں میں خوف و راز پھیل گیا، ہوشیار ہو گئے، کانشیس ہو گئے، خطرے کی گھنٹی بج گئی. So مصطفیٰ کمال was sent there to put down the revolt. اس لیے مصطفیٰ کمال کو وہاں بغاوت کو کچلنے کے لیے بھیجا گیا. What was the reaction of Turkish patriots to the intentions of allies to partition the Ottoman Empire? ٹرکش پیٹریاٹس یعنی ترک محب وطن کا سلطنت عثمانیہ کے حصے کرنے کے بارے میں، ایلائز کے بارے میں، جو ایلائز کی جو ارادے تھے اس کے بارے میں کیا ریئیکشن تھا؟ آٹومین امپائر کا مطلب ہے سلطنت عثمانیہ. دی ٹرکش پیٹریاٹس ریئیکٹڈ اسٹرانگلی. ترک محب وطن نے بہت ہی سخت اپنے مظاہرہ کیا، انہوں نے سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا. They did not accept the terms of the allies to partition the Ottoman Empire. انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے حصے کرنے کے بارے میں ایلائز کی شرائط کو قبول نہ کیا. Write a note on مصطفیٰ کمال's activities in Anatolia. مصطفیٰ کمال کی اناتولیا میں کیا ایکٹیویٹیز تھیں اس کے بارے میں نوٹ لکھیں. یا یہ سوال اس طرح سے آتا ہے Describe the plan of resistance of مصطفیٰ کمال. مصطفیٰ کمال کا جو ریزسٹنس کا پلان تھا اس کے بارے میں وضاحت کریں، یعنی وہ مزاحمت کرنا چاہ رہے تھے علاج کے خلاف، تو وہ کیا پلان تھا؟ مصطفیٰ کمال میٹ علی فوت دی کمانڈر آف a small army corps. مصطفیٰ کمال علی فوت سے ملا جو ایک چھوٹے سے آرمی کے دستے کا کمانڈر تھا. He started guerrilla war against the Greeks. اس نے یونانیوں کے خلاف گوریلا جنگ شروع کر دی. He suggested to set up government at Anatolia. اس نے یہ بھی تجویز دی کہ اناتولیا میں ایک گورنمنٹ الگ سے قائم کی جائے، یعنی اپنی گورنمنٹ بنائی جائے. Why did محمد order مصطفیٰ کمال to return to Constantinople? محمد نے مصطفیٰ کمال کو قسطنطنیہ واپس آنے کا حکم کیوں جاری کیا؟ محمد بادشاہ کا نام تھا جو اس وقت تھا. یا یہ سوال اس طرح آتا ہے What did Muhammad do when he heard of the activities of مصطفیٰ کمال at Anatolia? جب محمد نے مصطفیٰ کمال کی سرگرمیاں اناتولیا میں سنی تو اس نے کیا کیا؟ مصطفیٰ کمال میٹ علی فوت دی کمانڈر آف a small army corps. مصطفیٰ کمال علی فوت سے ملا جو ایک چھوٹے سے آرمی کے دستے کا کمانڈر تھا. He started guerrilla war against the Greeks. اس نے یونانیوں کے خلاف گوریلا وار شروع کی. He suggested to set up government at Anatolia. اس نے یہ بھی تجویز دی کہ اناتولیا میں اپنی الگ سے گورنمنٹ بنائی جائے. As soon as
محمد heard of these activities. جوں ہی محمد نے یہ سرگرمیاں سنی, he ordered مصطفیٰ کمال to return to Constantinople. اس نے مصطفیٰ کمال کو یہ حکم جاری کیا کہ واپس قسطنطنیہ یعنی کانسٹینٹینوپل آ جائے. What was Mustafa Kamal's reply when he was ordered to return to Istanbul? جب مصطفیٰ کمال کو استنبول واپس آنے کا حکم ملا بادشاہ کی طرف سے یا پادشاہ کی طرف سے, تو اس کا جواب کیا تھا؟ یا یہ سوال اس طرح سے بھی آتا ہے کہ What was the most momentous telegram in the history of Ottoman Empire? سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا سب سے یادگار ٹیلی گرام کیا تھا؟ اس وقت جو پیغام رسانی کا جو کام ہوتا تھا وہ ٹیلی گرام کے ذریعے ہوتا تھا. مصطفیٰ کمال's reply was a personal telegram to the پادشاہ. مصطفیٰ کمال کا جواب پادشاہ کے نام ایک ذاتی ٹیلی گرام تھا. پادشاہ سے مراد بادشاہ یا خلیفہ. He asked him to come to Anatolia to lead his people. اس نے یعنی مصطفیٰ کمال نے پادشاہ سے کہا کہ اناتولیا آ جائے اور یہاں لوگوں کی رہنمائی کریں, لوگوں کو لیڈ کریں. He wrote him, اس نے اس سے لکھا, I shall stay in Anatolia until the nation has won its independence. میں اس وقت تک اناتولیا ٹھہرا رہوں گا جب تک کہ قوم اپنی آزادی حاصل نہیں کر لیتی. تو یہ وہ تاریخی جملہ ہے جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گیا. How did Muhammad try to regain Anatolia for himself? محمد نے اناتولیا دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کیا کیا اور اس نے کیسی کوشش کی؟ محمد tried to regain Anatolia for himself by diplomacy. اس نے چالاکی سے اناتولیا کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی, اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی. He tried to entrap مصطفیٰ کمال and the patriots. اس نے مصطفیٰ کمال اور محب وطن جو تھے انہیں جال میں پھنسانے کی کوشش کی. The patriots fell into his trap and مصطفیٰ کمال was left alone. محب وطن جو تھے اس کے جال میں پھنس گئے, اس کے چال میں آ گئے اور مصطفیٰ کمال بالکل اکیلا رہ گیا. Why did his plan fail? یعنی محمد کا جو پلان تھا, یہ منصوبہ کہ مصطفیٰ کمال کو اکیلا کر دیا جائے اور ڈپلومیسی یا چالاکی کے ذریعے واپس اناتولیا حاصل کیا جائے, تو یہ پلان کیسے ناکام ہوا؟ His plan failed due to مصطفیٰ کمال's wise planning. اس کا یہ منصوبہ اس لیے فیل ہوگا کیونکہ مصطفیٰ کمال نے بہت ہی ذہانت سے اپنا منصوبہ بنایا. مصطفیٰ کمال infused a new spirit in the patriots. مصطفیٰ کمال نے محب وطن ترکوں میں ایک نئی روح پھونک دی. He continued his activities in Anatolia. اس نے اناتولیا میں اپنی وہی سرگرمیاں جاری رکھی جو وہ پہلے رکھے ہوئے تھا. What were the terms offered to Turkey by the allies? allies کی طرف سے یعنی اتحادیوں کی طرف سے ترکی کو کون سی شرائط پیش کی گئی؟ یا یہ سوال اس طرح آتا ہے, What were the terms of peace? امن کی شرائط کیا تھی؟ The terms offered to Turkey by the allies were, وہ شرائط جو allies نے ٹرکی کو پیش کی وہ یہ تھی. نمبر 1, Arab provinces were to be mandated territories. عرب کے جو صوبے ہیں وہ ماتحت صوبے ہوں گے یعنی اتحادیوں کے ماتحت ہوں گے. نمبر 2, اناتولیا واز ٹو گو ٹو آرمینیا. اناتولیا آرمینیا کے حصے میں چلا جائے گا. ازمیر ٹو گریک, اور ازمیر یونانیوں کے حصے میں چلا جائے گا. سسلیا ٹو فرانس, اور سسلیا فرانس کے حصے میں چلا جائے گا. نمبر 3, استنبول واز ٹو بی این انٹرنیشنل سینٹر انڈر دا کنٹرول آف برٹن, فرانس اینڈ اٹلی. استنبول ایک بین الاقوامی سینٹر ہوگا اور جو کنٹرول میں ہوگا برٹن یعنی برطانیہ, فرانس اور اٹلی کے. Give an account of the Greek attack and its defeat. یونانی حملے اور اس کی شکست کے بارے میں بیان کریں. The Greeks fought Turks for 14 days. یونانی ترکوں کے ساتھ 14 دن تک لڑتے رہے. Both the nations fought under the burning heat of the sun.
دونوں اقوام سورج کی جلسا دینے والی گرمی میں لڑتی رہیں. ان دا اینڈ آخر کار گریکس وار ڈیفیٹڈ، یونانیوں کو شکست ہو گئی. گیو این اکاؤنٹ آف ڈپارچر آف محمد فرام استنبول. محمد کا استنبول چھوڑنے کا یا روانگی کا قصہ بیان کریں. یا یہ سوال اس طرح آتا ہے، ہاؤ ڈڈ محمد لیو استنبول؟ محمد نے استنبول کیسے چھوڑا؟ کیونکہ یونانیوں کو شکست ہو گئی تھی اور محمد نے وہاں سے نکلنا تھا، کیونکہ وہاں سے علاج نکل رہے تھے، تو کیسے چھوڑا؟ In 1922 a British motor ambulance arrived at the palace of Muhammad. 1922 میں ایک برٹش موٹر ایمبولینس محمد کے محل میں پہنچی. The old sultan sat in the car. بوڑھا سلطان کار میں بیٹھا. The door was closed and the motor drove away. دروازہ بند کر دیا گیا اور موٹر وہاں سے چل پڑی. The sultan was on his way to exile. سلطان اپنی جلا وطنی کے راستے پر چل پڑا. Describe the reforms introduced by Mustafa Kamal with reference to the position of women. عورتوں کی حیثیت کے حوالے سے مصطفیٰ کمال نے کیا کیا اصلاحات نافذ کی؟ یا یہ سوال اس طرح آتا ہے، ڈسکرائب مصطفیٰ کمال's attitude towards women. مصطفیٰ کمال کا خواتین کے ساتھ رویہ کیسا تھا، ان کے بارے میں اس کا کیا رویہ تھا؟ مصطفیٰ کمال abolish the wearing of veil. مصطفیٰ کمال نے پردہ کرنے کا، نقاب اوڑھنے کا خاتمہ کر دیا. He stressed on the higher education of the women. اس نے خواتین کی اعلیٰ تعلیم پر زور دیا. He said that they would be educated in the field of science. اس نے یہ بھی کہا کہ انہیں یعنی عورتوں کو، خواتین کو سائنس کے میدان میں تعلیم دی جائے گی. Describe the reforms introduced by Mustafa Kamal with reference to the removal of illiteracy. جہالت کے خاتمے کے حوالے سے مصطفیٰ کمال نے کیا کیا اصلاحات نافذ کی، ریفارمز نافذ کی؟ یا یہ سوال اس طرح آتا ہے، Describe the reforms introduced by Mustafa Kamal with reference to the adoption of Roman script. رومن سکرپٹ کے حوالے سے مصطفیٰ کمال نے کیا کیا اصلاحات نافذ کی؟ یا یہ سوال اس طرح بھی آتا ہے، Narrate educational reform introduced by مصطفیٰ کمال. مصطفیٰ کمال نے کون کون سی تعلیمی اصلاحات نافذ کی؟ یا یہ سوال اس طرح سے بھی آتا ہے، What were the social reform introduced by مصطفیٰ کمال. وہ کون کون سی سوشل ریفارمز تھیں، یعنی کہ معاشرتی جو اصلاحات ہیں جو مصطفیٰ کمال نے نافذ کی؟ یا یہ سوال اس طرح سے بھی آتا ہے، What did مصطفیٰ کمال do to simplify the Turkish language. مصطفیٰ کمال نے ترکی کی زبان کو سادہ بنانے کے لیے کیا کیا کیا؟ ان تمام سوالات کا جواب ایک ہی ہے اور وہ ہے مصطفیٰ کمال replaced the old script by the Roman script. مصطفیٰ کمال نے جو اپنی زبان تھی اس کا جو پرانا سکرپٹ تھا وہ رومن سکرپٹ سے بدل دیا، رسم الخط اس کا بدل دیا رومن سے. He simplified the language. اس نے زبان کو بہت سادہ بنا دیا. مصطفیٰ کمال stressed on the higher education of the women. مصطفیٰ کمال نے خواتین کی اعلیٰ تعلیم پر زور دیا. In this way he removed illiteracy. اس طرح اس نے ناخواندگی کا خاتمہ کر دیا، جہالت کا خاتمہ کر دیا. Describe the reform introduced by مصطفیٰ کمال with reference to the change in dresses. لباس میں تبدیلیوں کے حوالے سے مصطفیٰ کمال نے کیا کیا اصلاحات نافذ کی؟ یا یہ سوال اس طرح سے بھی آتا ہے، How did مصطفیٰ کمال prepare people for the abolition of veil. مصطفیٰ کمال نے لوگوں کو کیسے تیار کیا کہ وہ نقاب کا خاتمہ کر دیں؟ مصطفیٰ کمال abolish the wearing of fez. مصطفیٰ کمال نے فیض کے پہننے کو ختم کر دیا. فیض یعنی ان کی ایک ترکوں کی ایک مخصوص ٹوپی ہوتی تھی جسے فیض کہتے تھے، تو اس کو پہننا اس نے کہا کہ یہ ختم کر دیا گیا آج سے. The wearing of hats was made necessary. hats پہننے کو ضروری قرار دیا گیا. He abolished the wearing of veil by the women. اس نے عورتوں کے
حجاب یا نقاب اوڑھنے پر بھی پابندی لگا دی، اس کا بھی خاتمہ کر دیا. Describe the reform introduced by Mustafa Kamal with reference to the industrial and economic development. صنعتی اور معاشی ترقی کے حوالے سے مصطفیٰ کمال نے کیا کیا اصلاحات نافذ کی؟ مصطفیٰ کمال بلٹ نیو روڈز اینڈ ریلویز، اس نے نئے سڑکیں اور ریلویز کی لائن بچھائیں. یہ انکریز دا نمبر آف فیکٹریز، اس نے فیکٹریوں کی تعداد کو بڑھایا، یعنی کارخانوں کی تعداد بڑھا دی. یہ آرگنائز دا بینکنگ سسٹم، اس نے بینکنگ سسٹم کو بہت منظم کیا. ہی ریڈیوزڈ دی ڈیٹ ٹو 1/10 آف اٹس فارمر سائز، اس نے اپنے ملکی قرضے کو اپنے جو سابقہ اس کا جو تھا حجم اس کے 10ویں حصے پر لے آیا، یعنی 1/10 پر لے آیا. Sum up in a few sentences the work of Mustafa Kamal as a great nation builder. As a great nation builder یعنی قوم کی تعمیر کرنے والا کے بطور مصطفیٰ کمال کی جو خدمات ہیں یا جو کام ہیں اس کو چند جملوں میں بیان کریں کہ اس نے قوم کو کیسے بنایا. یا یہ سوال اس طرح سے آتا ہے، مصطفیٰ کمال واز اے گریٹ سوشل ریفارمر. مصطفیٰ کمال ایک بہت بڑا معاشی سوشل ریفارمر تھا، یعنی اس نے بہت سی اصلاحات نافذ کی ہیں. کیسے کی ہیں اس کو ڈسکس کریں. مصطفیٰ کمال ون فریڈم فار ہز کنٹری، مصطفیٰ کمال نے اپنے ملک کے لیے آزادی حاصل کی. ہی اسٹریس آن دا ہائر ایجوکیشن آف دا ویمن، اس نے عورتوں کی خواتین کی اعلیٰ تعلیم پر زور دیا. ہی بلٹ نیو روڈز اینڈ ریلویز، اس نے نئی سڑکیں اور ریلوے لائن کو بچھایا. ہی انکریز دا نمبر آف فیکٹریز، اس نے کارخانوں کی تعداد کو بڑھایا. ہی آرگنائز دا بینکنگ سسٹم، اس نے بینکنگ سسٹم کو بہتر کیا، منظم کیا. ہی ریڈیوز دا ڈیٹ ٹو 1/10 آف اٹس فارمر سائز، اس نے اپنے ملک پر جو اس کا قرضہ تھا، جو قرض تھا، اس کو اپنے سابقہ حجم کے مطابق 10ویں حصے تک لے آیا، یعنی 1/10 تک. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو.